अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाहीन है। मैं ना तो मर्द हूँ ना औरत। लोग मुझे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ख्वाजा सरा। मेरे अब्बा तो तब फौत हो गए जब मैं 10 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था, लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी। जब उनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी ख्वाजा सरा, वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ कहती नहीं थी। मैं लिपस्टिक लगाया करता था, मुझे सर पर दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया मैं ख्वाजा सरा हूँ। अम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी। अम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये लोग मुआशरा बहुत गलत है। अगर जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो, लोगों का सामना करना सीखो। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर में दिल लगाकर पढ़ाई करता। मेरी 2 बहनें थीं, मैं अकेला ही भाई था। यूँ कह लें ना भाई ना बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता, मैं क्या करता, मेरा लहजा लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था, लेकिन अम्मी मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती, बेटा ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे ज़िंदगी में, तुमको कभी हारना नहीं है। मैं स्कूल से कॉलेज चला गया, वहाँ मेरे लिए और भी मुश्किलात बढ़ गईं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे, मैं बर्दाश्त कर रहा था। अजियत के दिन गुजरे, यूनिवर्सिटी चला गया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बहुत खुश था। मैं लोगों को ज़िंदगी सिखाना चाहता था। मैं लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था। मैं रिश्तों को निभाने की बात करना चाहता था। मैं जहालत को ख़त्म करना चाहता था। मैंने दीन भी सीखा। मैं चाहता था अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाऊं। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई, फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन अफसोस मुझे कबूल ना किया गया। मुझे ख्वाजा सरा कहकर निकाल दिया गया। मैंने बहुत से अदारों में कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत सब अजीब तरीके से ट्रीट करते। लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से मेरा नाम बुलाते। कोई कहता बिल्लो रानी तो कोई छमक चलो। जिसे जैसे नाम देता मुझे, मैं खामोश हो जाता। अम्मी की स्कूल से सर्विस पूरी हुई, जो पेंशन मिली, दोनों बहनों की शादी कर दी गई। मैं इतना पढ़कर भी बेरोज़गार ख्वार हो रहा था, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ़ एक नाचने वाला ख्वाजा सरा समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार ना था। मैं क्या करता? मेरा क्या कसूर था? यह सब तो अल्लाह पाक ने बनाया है ना। मैं कहाँ गलत था? अम्मी बीमार रहने लगी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत ताल्लुकात बनाना चाहते थे। मैं तन से ख्वाजा सरा था, मन से एक अच्छा इंसान। मैं हर झगड़ा करने वाले को समझाता, प्यार का दर्स देता। शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते। मैं लोगों को बताना, अपना ज़मीर बिरयानी की प्लेट पे ना बेच दिया करो, एक बाशऊर कौम बनो। लेकिन मेरी बात में मायनी होती। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया। फारिस सर, मेरी आंखों में आंसू नहीं, खून है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर घर आ रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। वो लड़के मेरे गांव के थे, साथ कोई अजनबी लड़के भी थे। मुझे गन दिखा डराया गया। फिर मुझे कहने लगे, चल बिल्लो रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ा लिखा, उनसे कहने लगा, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। एक आगे बढ़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया, गाली देकर बोला, नाच वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं चीखता चिल्लाता रहा, आखिर मैं इस मुआशरे का निशाना बन गया। मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए। मैं रो रहा था। घर आया, अम्मी को आवाज़ दी, लेकिन कब जानता था एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर है। अम्मी के पास पहुंचा, अम्मी सो रही थी। जब अम्मी को बार बार आवाज़ दी, अम्मी ने आँख ना खोली। मेरा दिल घबराने लगा। फिर जब मेरी चीखें भी अम्मी ना सुन सकीं, मुझ पे कहर गुजरा। अम्मी दुनिया से चल बसी हैं, मैं किसको बताता। मुझ पे दर्द का पहाड़ गिराया गया है। रोने लगा। मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलवा लिया। मेरा एक सहारा था, वो भी ना रहा। अम्मी को दफनाया। बहनें कुछ दिन रहीं, अपने घर चली गईं। मैं तन्हा रह गया। एक स्कूल में टीचिंग करने लगा, लेकिन अभी मुश्किलात ख़त्म कहाँ हुई थी। इन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी, वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा मुआशरा मुझे गंदी गालियाँ देने लगा। जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। हाँ, पुलिस के पास गया था,
ان کو کمپلین کروانے، لیکن کیا ہوا، میرے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک پولیس والا بھی تو تھا نا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ اور میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا۔ بہن یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، میرا نام شبنم ہے، تم بھی ہماری برادری کی ہو نا؟ میں چپ ساتھ رکھی تھی۔ شبنم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر جاؤں نی، تم کو تو بخار ہے، چلا میرے ساتھ۔ اس نے مجھے سہارا دیا، مجھے چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بھیک مانگنے کی ہمت نہ تھی۔ میرے کندھے پہ جو بیگ تھا اس میں میری اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں تھیں، اور 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے کسی کو فون کیا، نی باجی ایک اپنی برادری کا ملا ہے، اس کی صحت بہت خراب ہے، جلدی آ۔ مجھے کار میں بٹھا کر ایک گھر میں لے گئے۔ گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سب کے سب خواجہ سرا تھے۔ سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ گرو بھی آیا۔ ہائے ماں صدقے جائے، کیا ہوا میرے لال کو؟ جا نی پینو، ڈاکٹر کو بلا کر لا۔ میں نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، مجھے انجیکشن لگایا۔ میں نے بتایا میں بھوکا ہوں، 2 دن سے بہت دنوں بعد مزے کا کھانا کھا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا سب میں بہت پیار تھا، سب بہت خوش تھے۔ گرو میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میری بچی کیا ہوا؟ کہاں کی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا، میرا نام سمیر ہے۔ گرو نے پیار سے پوچھا، کس کی چیلا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا چیلا کیا ہوتا ہے، میں چپ رہا۔ گرو میرا سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے بہت پیار دیا۔ میں حیران تھا، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اللہ کے بنائے انسان ہے، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ میں کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا، بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں میری چیلا ہو جا، میں کیا کرتا، کہاں جاتا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئیں، مجھے چیلا کر لیا گیا، میرے پیروں پہ گھنگرو باندھے۔ میں بے بسی میں بے حال ہو گیا۔ میں نے بیگ سے ڈگری نکالی جس پہ لکھا تھا مسٹر سمیر سافٹ ویئر انجینئر۔ پیروں کی جانب دیکھا، گھنگرو باندھے ہوئے مجھے ڈانس سکھانے لگے۔ مجھے شادی بیاہ پہ ساتھ لے جاتے۔ میں بہت خوبصورت تھا، مجھے ناچنے کا کہا جاتا، لیکن میں تھک جاتا تھا، میرے پیروں میں درد ہوتا۔ دوسرے سب خواجہ سرا میرا بہت خیال رکھتے، میرے پاؤں تک دباتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس دلدل میں ڈوبنے لگا۔ میں ناچتا، لوگ میرے اوپر پیسوں کی برسات کرتے، لوگ مجھے رات کی آفر بھی کرتے، میں انکار کر دیتا۔ کبھی کبھی کسی شادی میں کوئی شراب پی کر ہم پہ تشدد بھی کرتا۔ پیٹ کے خاطر فارغ سر سب کچھ برداشت کر جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا، میں خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا، لاکھوں روپے ایک پروگرام کے کمانے لگا۔ میں کیا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں سے مجھے بدنام کر کے نکالا گیا تھا، اسی گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی میں مجھے لاکھوں روپے پہ بلوایا گیا۔ مجھے کسی سیلیبریٹی کی طرح رکھا گیا، میرے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سب نے وقت کیسے بدلا تھا، میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، سب مجھے بدنام کرنے پہ تلے تھے۔ میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگے۔ میرے اسکول کالج کے دوست سب کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ میں مشہور خواجہ سرا بن گیا۔ میں گھنگرو پہنے گھنٹوں ناچتا رہتا، لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے، اور میرے ذہن میں میری پڑھائی چل رہی ہوتی تھی۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا، اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا۔ جب ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا، وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان تھا۔ اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا، سر کیا میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، واہ مشہور زمانہ خواجہ سرا، میڈم پری کو کمپیوٹرز کا بھی علم ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا، مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی۔ 20 منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران تھا، وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ میری قابلیت پر رشک کرنے لگا۔ میں کار میں بیٹھا چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا، ناچنے کے لیے۔ میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے، رونے لگا۔
ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا، 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ پروگرام سے گھر گیا، تھک چکا تھا۔ موبائل پہ ایک میل آیا ہوا تھا، مجھے یقین نہ ہو رہا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے مائیکروسافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا۔ میں رونے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا خواب پورا ہوا تھا۔ سب میرے پاس آ گئے، کیا ہوا پری؟ میں نے آنسو صاف کیے، سب کو بتایا مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ میں نے بال کٹوائے، پھر سے سمیر بنا۔ سب خواجہ سرا رو رہے تھے، مجھے لاکھوں دعاؤں میں ودا کیا۔ میں 2 سال تک مائیکروسافٹ میں کام کرتا رہا۔ پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ 11 لاکھ تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری قابلیت دیکھ کر 5 سال میں مجھے مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں حیران تھا، ان لوگوں نے کیوں مجھے خواجہ سرا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا؟ یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے مجھے بڑا گھر، گاڑی، نوکر سب کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے کیوں نہیں کہتے ناچنے کے لیے؟ یہ لوگ کیوں مجھے معاشرے کی گندگی نہیں سمجھتے؟ ہر کوئی کیوں مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے؟ بجر میں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی نفرت بھری ہے میرے معاشرے میں، کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے میرا معاشرہ۔ میرا معاشرہ آزادی کے بجائے غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرا معاشرہ کہتا رہا، تم کو کنجری بن کر ناچنا ہے۔ بس میں سوچتا ہوں، میں ہجڑا نہیں ہوں، میرے معاشرے کا ہر فرد ہجڑا ہے، جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کا شعور مٹی کی خاک ہے، جو اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو قوم بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ضمیر بیچ دے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ خود سوچیں۔ آج کا مینیجر ڈائریکٹر چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنے دو۔ میرے پیروں پہ گھنگرو باندھ کر مجھے کنجری بنا کر نچواتے رہے۔ انگلش قوم اس لیے کامیاب ہے کہ خواجہ سرا کو عزت دے کر، اس کی قابلیت دیکھ کر مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا، اور میرے معاشرے نے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو خواجہ سرا بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جانوروں کی طرح خون بہانے والی قوم، خدارا ہوش میں آ جائے۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں اپنے معاشرے کی ترجیحات بتا رہا ہوں۔ خواجہ سرا بھی انسان ہے، اسے اپنے معاشرے میں جگہ دیں، اسے صرف ناچنے والا نہ سمجھیں۔ اسکول ہو، کالج، گلی محلے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو